الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ النمل کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید بیان کیا، آج جو آیات تلاوت کی ہیں اس میں ایک اور عقیدہ جس پر کافر یقین نہیں رکھتے تھے وہ بیان فرمایا وقال الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادے مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا اس وقت واقعی میں قبروں سے اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، یہ ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے اس قسم کے وعدے پہلے بھی کیے جا چکے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قصے اور کہانیاں ہیں جو پرانے زمانے کے لوگوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی۔ قل سیروا فی الارض، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہہ دیجئے کہ تم زمین میں سفر کر کے دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو گناہگاروں کا انجام کیسا ہوا۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں پر غم نہ کیجیے، اور یہ جس مکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے گھٹن محسوس نہ کریں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ آپ سے یوں کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی یہ عذاب کا وعدہ۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہہ دیجئے کچھ بعید نہیں، جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے بالکل پاس آ لگا ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور حقیقت یہ ہے تمہارا پروردگار لوگوں پر بہت فضل کرنے والا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ مشرکین کی عادت تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مذاق میں لینا۔ جب ان کو یہ بتایا کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے، ہم نے یہاں سے مر کر اللہ تبارک و تعالی کے پاس جانا ہے، مر جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، عقیدہ آخرت۔ تو یہ لوگ انکار کرتے تھے، کہتے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو چکے ہوں گے، سب ختم ہو چکا ہوگا، دوبارہ کیسے انسان بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اس کا جواب دیا یا نہیں جواب دیا؟ مختلف جگہوں پر جواب دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہلے بنانے پر قادر ہے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ کسی چیز کو پہلے بنانا مشکل ہوتا ہے، جب بن جائے تو اس کا نمونہ بن جاتا ہے، نمونے سے پھر چیز کا بنانا آسان ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو ہم تو جو تمہارے پورے ہیں ان پوروں کو بھی دوبارہ اسی حالت پر بنانے پر قادر ہیں۔ تم پورے انسان کی بات کرتے ہو، پورا، اس پورے کے اندر ہر دنیا کے اندر یہ انگلیوں کے نشانات لیے جاتے ہیں، کسی ایک آدمی کی انگلی کے نشانات دوسرے سے نہیں ملتے، لاکھوں انسان ہیں، اربوں انسان، ہم ان کو بھی دوبارہ اسی حالت پر بنانے پر قادر، تو پورے انسان کو بنانے پر اور قادر۔ یہ عقیدہ آخرت، یہ وہ عقیدہ ہے جو ان مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز پیدا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے، یہ انسان کی ترجیحات کو بدلتا ہے، انسان کی منصوبہ بندی کو بدلتا ہے، انسان کی صبح سے شام تک کی زندگی کو بدلتا ہے۔ کافر اس چیز پر اعتماد نہیں رکھتے، ان کا یقین نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے یہ 80 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، بس اتنی ہے۔ اور ایک مسلمان کا یقین ہے یہ زندگی 80-100 سال والی نہیں، اس کے بعد اللہ کھربوں سال والی زندگی عطا فرمانے والے ہیں۔ اس لیے مومن وہ کھربوں سال کو سامنے رکھتا ہے۔ یہ دونوں کی پلاننگ اور منصوبہ بندی میں فرق اس وجہ سے ہے کہ مسلمان کے سامنے یہ نہیں ہے، یہ تو دنیا کا کیریئر بناتے ہیں، دنیا کا مستقبل بنانے کی فکر ہے، دنیا میں اچھا بن جاؤں، اچھا عہدہ، اچھا منصب، اچھا رتبہ، اس 80-100 سال کے اندر میرے پاس سب کچھ آ جائے۔ لیکن ایک مومن وہ زندگی گزارتا ہے، وہ اس دنیا کے لیے نہیں، وہ آگے کھربوں سال والی زندگی، اس سے بھی بہتر زندگی جو آنے والی ہے، اس کے لیے یہ دنیا کے اندر انتظام کرتا ہے کہ میں نے اپنی اس دنیا سے اپنی اس آخرت کو بہتر بنا کر جانا ہے۔ اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، اس کا تعلق غربت سے نہیں ہے، اس کا تعلق امیری غریبی، اس کا تعلق مالداری سے نہیں ہے، تو بینک و بیلنس اور کار و کوٹی اور بنگلے سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے۔ چاہے وہ دنیا کے اندر کتنی ہی مشکل میں رہے، پریشانی میں رہے، مالی اعتبار سے پریشان، گھر نہیں ہے، کھانے کے اعتبار سے پریشان، لیکن جو دنیا کے اندر من چاہی نہیں رب چاہی زندگی گزارتا ہے، اللہ آخرت میں من چاہی زندگی عطا فرمانے والے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ آخرت بڑا اہم عقیدہ ہے، لیکن المیہ یہ ہے آج ہمارے اندر سے یہ عقیدہ کھرچ کر نکالا جا رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل اگر آپ دیکھیں جو یونیورسٹیوں کے اندر پڑھتی ہے، اونچے اونچے عہدوں پر چلے گئے، اگر ان سے بات ہو یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ ان کو آخرت کے بارے میں نعوذ باللہ شک پیدا ہو چکا ہے۔ شک ہے، ایمان یقین کا نام ہے، عقیدہ یقین ہوتا ہے، شک نہیں ہوتا، جہاں شک آ گیا وہاں ایمان ختم۔ لیکن آج ہماری اس نوجوان نسل اور نئی نسل کے اندر یہ چیز پیدا کی جا رہی ہے، اور وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ کافروں نے جو ایک منصوبہ بندی کی، اس منصوبہ بندی کے تحت ہماری نوجوان نسل کو وہی کچھ پڑھایا۔ وہ اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے گئے، اس اسکول کے اندر تعلیم کون سی دی گئی؟ قرآن و سنت والی تعلیم دی گئی، یا لارڈ میکالے کا نظام پیش کیا گیا، یا انگریز کا نظام دیا گیا؟ آج
او لیول اے لیول یہ کرا لو وہ کرا لو, انگریزی بولنا آ جائے, اونچا منصب آ جائے, اس سب نے ان کے دماغ کو بند کر دیا, ان کو سمجھا دیا تمہاری کامیابی اسی میں ہے, اس کو پڑھو گے, یہ جو فارمولہ بتایا گیا اس فارمولے پر عمل کرو گے تمہاری زندگی بن جائے گی, تم اس کے مطابق چلو گے تمہارا کام بن جائے گا. پوری دنیا اس وقت تھیوری پیش کر رہی ہے, وہ یہ پیش کر رہی ہے یوں کرو گے یوں ہو جائے گا, یوں کرو گے یوں ہو جائے گا, تم یہ بھی پڑھو تمہارے پاس یہ بھی ہو پھر یوں ہو جائے گا. عملی طور پر کوئی بتانے والا نہیں ہے, عملی طور پر کرنے والا نہیں ہے, کیونکہ دنیا والوں کی عملی طور پر تھیوری ناکام ہو جاتی ہے. صرف ایک تھیوری ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلائی. اگر تم نے دنیا کے اندر نماز پڑھی, حضور نے صرف یہ نہیں بتایا نماز پڑھی بلکہ پڑھ کر دکھلائی, اور ہم سے زیادہ پڑھی, 5 نمازیں تو پڑھی ہی, رات کو اتنی دیر تک کھڑے رہے, اتنی دیر تک کھڑے رہے, پاؤں مبارک پر ورم آ گیا, پوچھا گیا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ تھیوری نہیں عمل ہے, یہ صرف معلومات نہیں ہے, یہ معلومات نہیں دی جا رہی, یہ معلومات نہیں معمولات دیے جا رہے ہیں, عمل بتایا جا رہا. روزے کا حکم دیا, روزہ رکھ کر دکھایا, صرف فرض نہیں نفلی روزے بھی ہر مہینے میں رکھنے کا آپ کا معمول. زکوٰۃ دینے کا حکم آیا, فرض نہیں, آپ نے تو اپنے گھر میں کچھ رکھا ہی نہیں, جو آیا اللہ کے راستے میں دے دیا, جو آیا اللہ کے راستے میں دے دیا. آپ نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا. یہ کون کرے گا؟ یہ وہ کرے گا جس کا عقیدہ آخرت پر ہو کہ میں نے دنیا میں نہیں رہنا, میں دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے آیا ہوں. اس لیے ایک مومن کی مثال کیا ہے؟ ایک مومن کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے کھیت کے اندر اس نے گندم لگائی, گندم لگا کر آہستہ آہستہ گندم نکلی, بڑی ہوئی, اس کے اندر کونپلیں بنی, اس کے اندر وہ گندم کا دانہ بننا شروع ہوا, گندم کا دانہ بن گیا اور فصل بالکل تیار ہے. اب یہ اگلے دن آئے گا اور آ کر فصل کاٹے گا کہ میں نے اتنے مہینوں کی, 3 مہینے کی, 4 مہینے کی محنت کی, آج میری اس محنت کا نتیجہ میرے سامنے آنے والا ہے, اس کا پھل میرے سامنے آنے والا ہے. ایک مومن جو اپنی دنیا میں زندگی گزارتا ہے اللہ کی فرما برداری کے مطابق, اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق, وہ اپنی نمازیں بھی پوری, وہ اپنے روزے بھی پورے, وہ اپنی نگاہ کی بھی حفاظت, اپنی زبان کی بھی حفاظت, اپنے کان کی بھی حفاظت, رب کے حکموں پر چلنے کی مکمل کوشش کرتا ہے, اللہ کے حکموں پر چلتا ہے, کہیں کوتاہی ہو جائے توبہ کرتا ہے. یہ اپنا دنیا کے اندر کھیت کے اندر کھیتی لگا رہا ہے یہاں تک کہ جب اس کا دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے اس اندر سے خوش ہوتا ہے کہ اب میری کھیتی کٹنے کا وقت آ چکا. اب جو میں نے دنیا میں پریشانیاں اٹھائی, تکلیفیں اٹھائی, مسائل اٹھائے, مصائب اٹھائے, اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے جو کچھ میں نے کیا, آج میری اس کھیتی کے کٹنے کا وقت آ چکا ہے. اس لیے یہ مومن کے لیے موت تحفہ بن کر آتی ہے. اس لیے ایک صحابی فرماتے ہیں جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا, گھر والے مایوس بیٹھے تھے, آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں, عزیز و اقارب پریشان بیٹھے تھے, تو وہ عجیب بات کہتے ہیں, کہا کیا دن آنے والا ہے کہ کل جا کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے صحابہ سے جا کر ملاقات کرنے والا ہوں, کہ میری ملاقات ان سے جا کر ہوگی. انہوں نے جو کھیتی لگائی تھی اس کھیتی کو سامنے رکھا, اس کے مطابق جا رہا ہے. اسی لیے مومن کو دکھ نہیں ہوتا, لیکن جو اللہ کا نافرمان ہے وہ پھر دنیا سے جاتے ہوئے گھبراتا ہے. اب پتہ چلتا ہے میں نے کیا تھا, اب کاٹنے کا وقت آیا, میرے سامنے آنا کیا ہے. یہ عقیدہ آخرت. آج تو اچھے بھلے لوگ کہہ دیتے ہیں, پڑھا لکھا آدمی, پڑھا لکھا, جس کو جاہل نہیں کہتے, ایک نہیں جس ان پڑھ ہے, پڑھا ہی نہیں, پڑھے لکھے ہوئے لیکن اس عقیدے پر یقین نہیں. ان کی زندگیاں دیکھیں آپ, کرپشن کیوں ہو رہی ہے, بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں, منصب پر بیٹھے ہیں, رشوت لی جا رہی ہے, رشوت کا بازار گرم ہے کہ نہیں گرم, سب چیزیں ہیں. کیوں یہ دنیا کے اندر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا آپ جتنے مرضی پڑھ لکھ جائیں, آپ دنیا کا جتنا مرضی علم حاصل کر لیں, یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اس ختم ہونے کے لیے ضروری ہے یہ عقیدہ کہ میں نے دنیا میں نہیں رہنا, میں نے اپنے ہر عمل کا جواب اپنے اللہ کو جا کر دینا ہے. میں جو کچھ کر رہا ہوں, اس کا مجھے اللہ کو جا کر جواب دینا ہے. اس کی زندگی بدل جاتی ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے, اس کا چلنا پھرنا بدل جاتا ہے, اس کا سونا جاگنا بدل جاتا ہے. آج اس کی بڑی اہم ضرورت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف توجہ کروائی کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ اٹھنا ہے تمہیں ایک دن اور جا کر اللہ کو جواب دینا ہے. اور قرآن کریم نے اس کو کھول کر بیان کیا کہ قیامت کے دن یہ 2 قسم کے گروہ, ایک گروہ وہ ہے جس کو قرآن کریم میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا, ہر انسان اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا,
سایہ نہیں ہے. سورج قریب ہے. جس کے جتنے گنا اس گنا کے اعتبار سے وہ اپنے پسینے میں, فرمایا کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک آ رہا ہوگا, کم گنا ہے ٹخنوں تک آ رہا ہے. کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک آ رہا ہے, کسی کا پسینہ اس کے کولوں تک آ رہا ہے, کسی کا پسینہ اس کے سینے تک آ رہا ہے. فرمایا کسی کا پسینہ اتنا آ رہا ہے کہ اس پانی میں ڈبکی کھا رہا ہے, اس کو اچھو لگ رہا ہے. الامان والحفیظ. وہ دن, یہ وہ دن ہے جس دن کے بارے میں ایک حدیث شریف میں عجیب بات ارشاد فرمائی, رونگٹے کھڑے کر دینے والی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے اور ان سب کو میدان محشر میں لایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حکم ہوگا, ان جتنے لوگوں کو لائے ہو ان میں سے جہنمیوں کو نکالو اور جہنم میں ڈال دو. جہنمیوں کو نکالو, جہنم میں ڈال دو. پوچھا جائے گا کتنے میں سے کتنے نکالیں, کتنے میں سے کتنے نکالیں. حکم ہوگا 1000 میں سے 999 نکال کر جہنم میں ڈال دو. ایک آدمی بچنے والا, ایک آدمی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ایک آدمی بچنے والا وہ میری امت کا ہوگا جو بچنے والا ہے. یہ 999 جہنم میں جانے والے. یہ جس کے سامنے ہونا آخرت, جس کے سامنے ہونا نتیجہ, اس کی زندگی بدل جاتی. کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا, اس لیے مشکل لگ رہا ہے. کوئی مشکل نہیں دین پر عمل کرنا. یہ دنیا خوشنما بن کر, رنگین بن کر ہمارے سامنے آ چکی ہے. اور آج گناہ پر گناہ, رب کی نافرمانی. زانی زنا کیوں کر رہا ہے, چور چوری کیوں کر رہا ہے, ڈاکو ڈاکہ کیوں ڈال رہا ہے, سود خور کیوں سود کھا رہا ہے, رشوت لینے والا کیوں رشوت لے رہا ہے. یہ ساروں کے سامنے سے اپنا آخرت اوجھل ہو چکی کہ ہم نے مر کر جواب دینا ہے. اس لیے یہ اپنی دنیا کی زندگی کو بنانے کے چکر میں اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں. ایک ساس اپنے گھر میں بہو پر ظلم کیوں کر رہی ہے, ایک والد اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں پر ظلم کیوں کر رہا ہے, ایک بیوی اپنے شوہر کو کیوں دھوکہ دے رہی ہے, نکاح ہو جانے کے بعد بھی غیروں سے تعلق کیوں قائم کر رکھا ہے. نوجوان بچے اور بچیاں کیوں بے راہ روی کا شکار ہیں. کیوں؟ اس لیے یہ ذہن سے میں نے پہلے عرض کر دیا, یہ شک میں ڈالا ہے, شک میں ڈال کر ہمیں دور کیا ہے. عیسائیوں نے باقاعدہ اس کے اوپر محنت کی ہے. عیسائیوں نے اپنا اجلاس بلایا باقاعدہ کہ ہم نے جو دنیا کے اندر اپنی این جی اوز پھیلائی. پاکستان کے اندر عیسائی این جی اوز بہت زیادہ کام کر رہی ہیں, ہماری علم میں یا نہیں ہو. اور وہ ایسے ایسے علاقوں میں جا کر کام کرتی ہیں کہ جو علاقہ غربت والا ہے ہمارے دیہاتوں کے اندر, کیونکہ میرے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ وابستہ ہیں جو مجھے بتاتے ہیں غربت والے علاقے وہاں کام کرتے ہیں. اور وہاں جا کر وہ جو پیسہ دینا ہے وہ تو دیتے ہیں, ان کا ایمان بھی ساتھ ساتھ چھینتے ہیں, ایمان بھی چھینا جاتا ہے. اور ہمارے اندر وہ کام پھیلائے جا رہے ہیں جس کا ہمیں تصور نہیں ہے. تو اس نے رپورٹ لی کہ بھی کیا ہوا, این جی اوز ہماری کام کر رہی ہیں, کیا ہوا؟ کہ عیسائی لوگوں بہت کم بنے. عیسائیت پر بڑی محنت ہوئی ہے لیکن لوگ جو مسلمان ہیں ان میں سے بہت کم مقدار ہے جو عیسائی بنی. مایوس ہو گئے. تو جو ان کا پادری تھا اس نے کہا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا کام بن چکا ہے. تم نے یہ دیکھا کہ ہم نے عیسائی بنائے, ہمارا اصل مقصد یہ ہے مسلمان نہ رہے, مسلمان نہ رہے. عیسائیت کو چھوڑو, مسلمان جس دین پر ہے وہ دین پر نہ رہے. اور یہ ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کے شکوک, اس طرح کی باتیں پیدا کر کے ہم ان کا ایمان قرآن سے ہٹاتے چلے جا رہے ہیں. آج غور کیجئے, قرآن کی آیت آئی, اللہ کا حکم آیا کہ یہ عمل کرو, یہ فائدہ ہے, یہ نماز پڑھو, یہ روزہ رکھو, یہ اللہ کے حکموں کو مانو. دل میں کتنا یقین ہے؟ خود سوچنا چاہیے. ہم اس طرف آتے ہیں, ہم رب کے در پر آتے ہیں, ہم اللہ کے سامنے آ کر جھکتے ہیں. کوئی پریشانی آئی, کوئی تکلیف آئی, کوئی مصیبت آئی, کوئی مسئلہ آیا, رب کے در پر کتنی مرتبہ آ کر جھکے, کتنی مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھی, کتنی مرتبہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے, کتنی مرتبہ رب سے مانگا. ہم تو دعا بھی غیر یقینی صورت میں مانگتے ہیں. ہمیں یقین نہیں ہوتا قبول ہوگی نہ, کوئی پتہ نہیں, بس دعا مانگ رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے منہ سے نکل کیا رہا ہے اور زبان سے نکل کیا رہا ہے اور کیا مانگ رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں. بس دعا ایک ہم سمجھے یار یہ ایک لازمی حصہ ہے, چلو کر لو, اس کو بھی پورا کر کے جان چھڑاؤ. کچھ دل ہی نہیں لگتا نا دعا میں. دل کیسے لگے؟ یقین نہیں ہے نا. اگر یقین ہوتا تو مانگتا نا.
یقین کس پر ہے؟ یقین دنیا والی پڑھائی پر ہے. دنیا والوں نے پڑھائی کر کے ہمیں بتایا یہ تو میتھ پڑھ, یہ تو بیولوجی پڑھ, یہ تو کیمسٹری پڑھ, یہ تو سائنس پڑھ, یہ کام کرے گا, یہ ہوگا, اس پر یقین بیٹھتا چلا گیا. سبب کے اوپر جو پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا, اور جو مسبب الاسباب ہے, جو اسباب کے اندر سبب پیدا کرنے والی ذات ہے, آج اس سے ہمارا عقیدہ اٹھتا چلا گیا. تو بہرحال عرض کر رہا تھا, یہ قیامت کے دن ایک فریق وہ ہے کہ جو سائے کی جگہ پر نہیں ہے, پسینے کے اندر ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دیں, آمین. یہ لوگ تھوڑے ہیں لیکن اللہ کے خزانہ بہت بڑا ہے. مانگنے والے ہوں, کوشش کرنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ ضرور نصیب فرما دیں گے. حدیث شریف میں 7 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. کون لوگ ہیں؟ سب نمبر 1 فرمایا, سب سے پہلے وہ بندہ امام عادل, انصاف کرنے والا حکمران, جس کے بعد بادشاہت تھی, جس کے پاس حکمرانی تھی, جس کے پاس کوئی عہدہ تھا, اس عہدے کے اندر رہ کر اس نے انصاف کیا, نا انصافی نہیں کی, بے انصافی نہیں کی. یہ انصاف کرنے والا آدمی کل قیامت والے دن اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. میرے پور مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے. فرمایا کہ میرے دل میں یہ آئی کہ امام عادل, لوگ کہیں گے ہر کوئی آدمی تو حکمران نہیں بن سکتا, وہ انصاف کہاں سے فراہم کرے گا, یہ تو کچھ لوگ ہیں. فرمایا ہر انسان کے بارے میں حدیث شریف میں ہے, ہر انسان اپنی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا, ہر انسان کا اپنے بارے میں سوال کیا جائے گا. فرمایا ہر انسان اپنے 6 فٹ کے جسم پر حکمران ہے, اپنے 6 فٹ کے جسم پر حکمران ہے. یہاں انصاف قائم کرے. انصاف کیا ہے یہاں پر؟ انصاف یہ ہے میرے ہاتھ وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے, میری زبان وہ بولے جو اللہ چاہتے ہیں, میری آنکھ وہ دیکھے جو اللہ چاہتے ہیں. کیونکہ اگر آنکھ اللہ کی نافرمانی کرے گی یہ ظلم ہوگا, انصاف نہیں ہوگا. اللہ نے ہمیں امانت دی, میں نے اس امانت میں خیانت کی, یہ امانت میں خیانت کرنا یہ ظلم ہے. اگر کان سے گانا سنتا ہے, یہ کان سے گانا سننے والا ظلم کر رہا ہے, یہ انصاف نہیں کر رہا. لیکن کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی کا حکم یہ اپنی آنکھوں پر لگا دے, اپنے کانوں پر لگا دے, اپنی زبان پر لگا دے کہ زبان وہ بولے جس سے اللہ راضی, کان وہ سنے جس سے اللہ خوش, ہاتھ وہ کرے جس سے اللہ خوش, پورا جسم رب کی فرما برداری میں چلے. فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ قیامت والے دن اس آدمی کو بھی امام عادل میں اٹھا کر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. یہ ہر کوئی کر سکتا ہے, کسی کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں. کوئی کہ جی بڑا مشکل ہے, کوئی مشکل نہیں. ارادہ کر لو, ہمت کر لو, ہمت کر لے بندہ تو بندے کے لیے مشکل کون سی چیز ہے؟ ہمت کر لے. چیونٹی چھوٹی سی دیکھی ہوگی آپ نے, چیونٹی یہ کیا کرتی ہے؟ یہ دیوار پر اس نے اگر چڑھنا اور اس کا مطلوب اور مقصود دیوار میں اوپر رکھا ہوا ہے, وہاں تک جانا ہے اس نے, یہ 10 مرتبہ چڑھے گی, پھر گرے گی, پھر چڑھے گی, پھر گرے گی, اور آخر کرتے کرتے وہ اپنے مقصود اور مطلوب تک پہنچ جائے گی. ہے چھوٹی سی لیکن ہمت بڑی ہے. اور ہمارا جسم کتنا بڑا ہے, ہم بھی ہمت کریں گے, ہم بار بار ہمت کریں گے. اگر گر پڑے ہیں, گرنے کے بعد اٹھیں گے, اٹھ کر دوبارہ چلیں گے, انشاءاللہ ضرور اللہ تک پہنچ جائیں گے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے, گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے. رب تعالیٰ کی طرف اسی طرح طے ہو, تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بہرحال پہلا شخص یہ. نمبر 2 فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی, جس نے اپنی جوانی رب پر قربان کر دی, اپنی جوانی کے اندر من مانی زندگی نہیں گزاری. آج لوگ کہتے ہیں ارے ابھی تو جوان ہے, ابھی تو کیا ہو گیا. عورتیں بھی بولنا شروع کر دیتی ہیں گھر میں, آ گئی اماں کے پاس کہ آج کل تیرے بیٹے کو کیا ہو گیا, کس مولوی کے چکر میں پڑ گیا, ابھی سے اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو گئی ہے, ابھی سے ہی داڑھی آ گئی ہے, اس کو لڑکی کون دے گا؟ تو کیا داڑھی والے کو لڑکی نہیں ملتی کیا؟ یہ کون سا وار ہے جو ہم پر کیا جا رہا ہے؟ یہ تو وار اسی پر چلے گا جس کی نظر دنیا پر ہوگی, جس کی نظر مولا پر ہوگی اس پر یہ وار نہیں چلتا. اس کی نظر اللہ پر ہے, وہ دنیا کے حسینوں کو نہیں دیکھتا, وہ حسینوں کے خالق کو دیکھتا ہے. جب نظر حسینوں کے خالق پر ہوگی تو رب تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے لیلا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اس کو گھبرانے کی کیا بات. لیکن ہوتا کیا ہے, وہ آگر کر دیا, کیا ہو گیا آج کل چل رہا ہے, ارے یہی تو جوانی کا موقع کا, ابھی تو دنیا دیکھی نہیں, ابھی تو بڑا کچھ دیکھنا پڑا ہے. ہاں یہ جوانی اسی لیے دی تھی رب تعالیٰ نے کہ رب کی نافرمانی کی جائے, گندی جگہوں پر چلا جائے, یوٹیوب اور فیس بک کی گندی جگہوں پر جا کر اور یعنی اور فحاشی کے اندر جا کر اپنا منہ کالا کیا جائے. اس لیے اللہ نے نوجوانی دی, اس لیے دی کہ تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر غلط قسم کے تعلقات قائم کر کے اپنی جوانیاں برباد کی جائے. اس لیے رب نے یہ جوانی دی. نا
یہ جوانی اس لیے دی، اس جوانی کو اپنے رب پر فدا کر دو. یہ جوانی میں بندہ اتنی ہمت اور طاقت والا ہے کہ یہ اگر پہاڑ بھی سر کرنا چاہے پہاڑ سے بھی پار ہو جائے، لیکن اگر ہمت نہ کرے یہی بیٹھا رہے تو پھر نفس و شیطان کے شکنجے میں آ کر اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، یہ جوان ہے لیکن جوان کہنے کے قابل نہیں، یہ چلتے ہوئے بھی لڑکھڑاتا ہے، اس کو چکر آتے ہیں، گالیں پچک چکی ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے کہ میرے جسم میں حرارت باقی نہیں رہی. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اپنی تنہائی خراب کر دی، اپنے آپ کو برباد کر دیا، اس لیے اس کی جوانی بھی ہاتھ سے گئی، اس کی صحت بھی ہاتھ سے گئی، رب الگ ناراض ہوا. یہ ایسی جگہوں پر کیوں اپنی جوانی برباد کر رہے ہو؟ جوانی ہے تو اپنے رب پر جوانی فدا کرو. میرے مرشد رحمہ اللہ فرماتے تھے کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پہ کہ جس نے دی جوانی کو. جس مولا نے یہ جوانی دی، جوانی اس پر فدا کرو. یہ جوان جو آیا ہے مسجد میں الحمدللہ ہم تو اس کو تھپکاتے ہیں، شاباش بیٹا بہت اچھا آیا تو. اگر کوئی 12 سال میں آئے، 14 سال میں آئے، 15 سال میں آئے، اس کو شاباشی دیتے، بیٹا تیرے گناہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے تو بڑے لمبے چکر ہیں، ہماری عمریں بڑھ گئی، ہم نے پہلے رب کی طرف نہیں آئے، ہم تو دیر سے آئے، تو پہلے آ گیا، ماشاءاللہ تو نیک بن جا، تو ابھی رب کے اوپر فدا ہو جا، تو اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا بن جا، انشاءاللہ تیری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. رب تعالیٰ دنیا میں مزہ دیتے، یاد رکھے. یہ انہوں نے کافروں نے کہا تھا نا کہ عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب آنا چاہیے. اللہ عذاب دنیا میں دیتے ہیں، یہ یاد رکھ رہے. کوئی آدمی یہ سمجھے میں نمازیں نہ پڑھوں، میں رب کے حکموں کو توڑتا رہوں، میں باہر جا کر غلط سنگت قائم کرتا رہوں، کوئی لڑکی غلط جگہوں پر جاتی رہے، وہ یہ سمجھے کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا. نہ اس کی زندگی میں آج ہی عذاب نازل ہو چکا ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر سکون نامی کوئی چیز نہیں. رب تعالیٰ کا قرآن کریم میں اعلان ہے کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس کی زندگی تلخ کڑوی کر دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن اپنی زندگی کے اندر خوبصورتی کے لیے، اپنی زندگی کے اندر سکون کے لیے ترستا رہتا ہے. ان کی زندگی کڑوی ہے، کبھی بھی زندگیوں میں سکون نہیں آئے گا. یہ کڑوا ہونا کس کی خاصیت ہے؟ یہ جہنم کی خاصیت ہے. جہنمی جہنم میں جا کر اس کی زندگی کڑوی ہو جائے گی، کسی قسم کا کوئی مزہ نہیں ملے گا. یہ دنیا میں اللہ عذاب دیتے ہیں کہ زندگی کا سکون، زندگی کی راحت سب ختم ہو جاتی ہے. کہ نہیں میرے پاس پیسہ ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسہ ہوگا، آپ نے گھر میں اے سی بھی لگا رکھا ہے، آپ کے قالین بھی بچھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس صوفے بھی ہیں، آپ کے پاس بلڈنگ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون اور راحت دنیا کے بازار میں نہیں ملتا. یہ رب تعالیٰ براہ راست آسمانوں سے اپنے پیاروں کے دلوں میں نازل فرماتے ہیں. تم الٹے لٹک جاؤ تب بھی دنیا سے سکون نہیں حاصل کر سکتے. اس کے لیے زور نہیں چاہیے، اس کے لیے کسی کو حملہ نہیں چاہیے، اس کے لیے زاری چاہیے، اس کے لیے آہوزاری کرنی چاہیے، اس کے لیے اشکباری چاہیے، اس کے لیے رب کے سامنے آ کر بے قراری چاہیے. رب کے سامنے آ کر بے قراری دکھائے، آہوزاری کرے، اشکباری کرے، اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے تر کر دے، اپنے سجدے کی زمین کو تر کر کے اپنے رب سے جب مانگے گا اسی وقت اللہ اپنی یاری نصیب فرما دیں گے. اصل چیز یہ ہے. تو اس لیے اپنی جوانی دنیا کے اوپر کیا اللہ پر فدا کرنی چاہیے. یہ وہ ہے، اس کو اللہ کیا کریں گے؟ قیامت کے دن سب لوگ پسینے میں ہیں، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو؟ میرے مرشد رحمہ اللہ فرماتے تھے اللہ جس کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے، اس کا مطلب یہ اللہ مہمان نوازی فرما رہے ہیں، اور جس کا مہمان نوازی کی جاتی ہے اس سے حساب کتاب نہیں لیا جاتا. انشاءاللہ صاحب رہنے کے بعد یہ سیدھا جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے جائے گا. تو کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو شامل کریں نا کسی میں. یہ دوسرا بندہ ہے جن کے پاس جوانی ہے، ابھی جوانی رب پر فدا کرو. یہ دنیا کیا بیچتی ہے؟ دنیا کا ذائقہ کیا بیچتا ہے؟ یہ دنیا کچھ بھی نہیں بیچتی. رب کے نام کے سامنے دنیا ہیچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں. رب تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اللہ کا برابر کوئی نہیں. ہم پڑھتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کا ہم مثل کوئی نہیں. نہ اللہ کی ذات کا کوئی برابر ہے، نہ اللہ کے نام کے مزے کا کوئی برابر ہے. جو رب کے نام میں مزہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں مزہ ہے، وہ دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں. اس لیے آ کر تو دیکھے، دین پر عمل کر کے تو دیکھے، پھر دیکھے رب تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے. یہ دوسرا آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تیسرا آدمی حدیث شریف میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. وہ آدمی تنہائی میں بیٹھا تھا، تنہائی میں وہ موبائل نہیں دیکھ رہا تھا، وہ گندی فلموں کی طرف نہیں گیا، اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اس نے اینڈرائیڈ موبائل کا استعمال نہیں کیا تنہائی میں بیٹھ کر، دروازے بند کر کے اور تالے لگا کر. نہ یہ تنہائی میں بیٹھا مولا کو یاد کر رہا ہے،
اللہ کو یاد کر رہا ہے کہ اس کے دل میں ہے اب تمنا ہے ایسی جگہ کہیں کوئی ہوتی، اب تمنا ہے ایسی جگہ کہیں کوئی ہوتی، اکیلے بیٹھے ہوتے یاد ان کی دل نشی ہوتی. ایسا ہوتا بس مولا کی یاد دل میں آ رہی ہے، اللہ یاد آ گئے. اللہ یاد آئے تو بس آنکھوں سے آنسو کی لڑی نکل پڑی، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، رب تعالیٰ کے سامنے آنسو بہے. فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، وہ آدمی خلوت میں بیٹھا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، تنہائی میں تھی، کوئی اور نہیں تھا، اللہ یاد آ گئے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. فرمایا اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، لمبا چوڑا کام نہیں. یہ آنسو بھی اسی کے نکلتے ہیں کہ جس کا دل میں نرمی ہو. جو گناہ کر کر کے دل کو سخت کر چکا، آنسو نہیں نکلتے اس کے، یہ یاد رکھیں، نہیں نکلتے اس کے آنسو مولا کے سامنے. آنسو تب نکلیں گے جب سچی توبہ کے لیے آئے گا، تو پھر ضرور نکلیں گے، پھر نکلے گا، پھر کام بنے گا. اس لیے اللہ کے سامنے رو پڑے. یہ تیسرا آدمی ہے، یہ بھی کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، یہ بندہ یہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی نوازنے والے. نمبر 4 ورجلان تحابا فی اللہ، وہ دو آدمی جن کی آپس میں محبت اللہ کے لیے ہے، ان کی سنگت، ان کی دوستی دنیا کے لیے نہیں ہے، پیسے کا لین دین نہیں ہے. کہ آج کل تو چونکہ پیسے کے پیچھے ہر کوئی چلتا ہے، یہ بڑا آدمی ہے، سیٹ آدمی ہے، سیٹ کی اولاد ہے، پیسہ ہے، کھلا پلا رہا ہے، یہ لے جاتا ہے روز کسی نہ کسی اباسین ہوٹل پر، فلانے ہوٹل پر، پیزا ہٹ پر، فلانی جگہ پر، ہاں وہاں جا کر ہمیں مال کھلا رہا ہے، چلو بھی اس کے ساتھ چلتے پھرتے رہتے. نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں تھا. وہ بعض اس لیے ہو جاتے یہ گندی فلمیں دکھا رہا ہے، یہ گندے رستے دکھا رہا ہے، وہ بھی ان کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے. یہ اس لیے بھی نہیں، ان دونوں کی آپس میں تعلق، ان دونوں کا آپس میں بیٹھنا، ان دونوں کا آپس میں آ کر ایک دوسرے سے جڑنا کس لیے ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے. اس لیے آ کر اس سے تعلق رکھا. میرے اندر دین میں بڑھوتری پیدا ہو رہی ہے، دین میں آگے بڑھ رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں دین میں آگے آیا، اس لیے آپس میں تعلق رکھا. آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں، آپس میں کوئی لین دین نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے، اللہ کی رضا کے لیے الگ ہوئے. فرمایا یہ وہ دو آدمی جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں. ایک حدیث میں ہے ایک آدمی جا رہا تھا کسی دوسرے گاؤں، وہاں پر اس کا کوئی دوست تھا، دینی دوست، دینی. آج ہمیں پٹی پڑھائی جاتی، کبھی کبھی ہمارا نفس پٹی پڑھاتا ہے تو دین کے لیے جا رہا ہے، حالانکہ دین کے لیے وہ غلط مزے حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، گڑبڑ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، حرام کاری کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. اس لیے بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. وہ جا رہا تھا، راستے میں اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا. راستے میں پہنچا، وہ فرشتہ انسانی شکل میں تھا. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں میرا دوست ہے اس کے پاس. کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ احسان کا بدلہ اتارنے جا رہا؟ کہا نہیں، کوئی احسان کا بدلہ اتارنے نہیں جا رہا. کہا کوئی مالی لین دین ہے؟ کہا کوئی مالی لین دین نہیں. کہا کیوں جا رہا؟ کہا صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا اللہ نے مجھے قاصد بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے تیرے لیے کہ میری محبت تیرے لیے لازم ہو چکی ہے، کہ تو اس کے بعد صرف میری محبت کی وجہ سے جا رہا ہے. یہ آپس کا تعلق الحمدللہ اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا. ہمارا یہاں بیٹھنا یہ صرف دین کے لیے ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا یہ صرف دین کے لیے. آپس میں کوئی مالی لین دین نہیں، آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، یہ صرف رشتہ ایمان کا ہے، دین کا ہے، اسلام کا ہے، کلمے کا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ ہمیں انہی میں شامل فرما دیں گے، لیکن اس کے لیے آگے بڑھنا ضروری ہے، صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا. یہ چوتھا آدمی، یہ چوتھے دو آدمی ہیں کہ جو آپس میں، یہ جو دوستی ہوتی ہے نا، آج کل دوستیوں کا بڑا چکر ہے. جی کسی کا دوست نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، فضول باتیں. یہ آج کل کہاوتیں بڑی چلتی. میں نے پہلے شروع میں عرض کر دیا تھیوری، یہ نوجوان سمجھ رہے ہیں اس بات کو، تھیوری پر نہیں چلو، اس پر چلو جو عمل دکھایا گیا، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا دوستی کرنی ہے تو 5 شرطیں دیکھو، 5 شرطیں پائی جاتی ہیں دوستی کرو. کوئی مرد کسی مرد سے دوستی کرنا چاہتا ہے، ہاں کوئی عورت کسی عورت سے کرنا چاہتی ہے، 5 چیزیں دیکھو، اگر 5 چیزیں اس کے اندر ہیں تب تو آپ دوستی کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. نمبر 1 عقل مند ہو، نمبر 1 عقل مند ہو، کیونکہ بے وقوف آدمی تو اس قابل ہی نہیں کہ بندہ اس سے دوستی کرے. بے وقوف اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دوستی کی جائے. عقل مند ہو. اس کا بات بہت لمبی چوڑی ہے، وہ میں نہیں کرنا چاہتا، بس اتنی سی بات ہے کہ جیسا ریچھ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی نے ریچھ رکھا ہوا تھا اپنے پاس کہ جب میں سو جاؤں تو میرے اوپر مکھی نہ بیٹھنے دینا، مکھی ہاتھ سے اڑاتے رہا کر. تو ایک دن سو گیا، مکھی آ کر بیٹھی، اس نے اڑایا، پھر آ کر بیٹھی. مکھی کے اندر یہ خاصیت ہے ایک جگہ بار بار آ کر بیٹھتی، بار بار آ کر بیٹھتی، 10 مرتبہ اڑاؤ تبھی ادھر آ کے بیٹھنی. وہ بار بار آتی، بیٹھتی رہی. ریچھ کو غصہ آیا، کہ ایسی کی تیسی کیسے آ کر بیٹھ رہی. پتھر اٹھایا، جیسے آ کے یہاں بیٹھی اٹھا کر زور سے مارا. مکھی تو کیا مرتی، بندہ ہی مر گیا وہیں پر. یہ دوست کیسا ہے؟ یہ بے وقوف دوست ہے. ایسا دوست نہیں ہونا چاہیے کہ خود بھی ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے.
ہم بھی جا رہے ہیں تو بھی چل. نہ ایسی دوستی یہ ہمیں غرق کرنے والی ہے. عقل مند ہو, نمبر 1 اول عقل مند ہو, اور دوسری بات کیا ہے, اس کے اخلاق و عادات اور مزاج اچھا ہو. اخلاق, عادات, مزاج بڑی اہم بات ہے, یہ اچھے ہوں. اب تفصیل کا موقع نہیں. تیسرا یہ دیندار ہو, اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہو. جو دینداری نہیں, جو رب کے حکموں پر عمل ہی نہیں کرتا, جو اللہ کے ساتھ سچا نہیں ہو, ہمارے ساتھ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ یہ نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے, نوجوان بچیوں کو بھی. بعض نوجوان بچیوں کو نوجوان پٹی بڑھا کر اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو سمجھ لینا چاہیے جو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی وفا نہیں کر سکتا. اور وہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر اپنے گھر سے نکل آئی وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا نہیں کرے گی. یہ بات ایسی نہیں عرض کر رہا, میرے سامنے بہت واقعات ہیں اور بڑی مشکلوں سے بعض جگہ پر روکنا پڑتا ہے کہ کیوں آپس میں طلاقیں دے رہے ہو, کیوں گھر توڑ رہے ہو. اب ابتدا ہوئی تھی کہ جی ہم محبت کی شادی ہے, تو محبت کی شادی نبھاؤ نا, پھر نبھاتے کیوں نہیں ہے؟ آپ نے جلد بازی کر کے ایک کام کر لیا, اب اس کو نبھانے کی کوشش کرو. جو غلطی ہو گئی توبہ کرو, رب سے معافی مانگو, بڑوں سے آ کر پوچھو کیسے لے کر چلنا ہے. 4 دن کے بعد جب محبت کا بھوت اترتا ہے, عشق اترتا ہے, وہیں کہانی ختم ہو جاتی ہے. یہ اپنے دماغ کو ٹھیک رکھنا چاہیے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, یہ بہت خراب کر دیا ہمارے ذہنوں کو, اور بس اسی طرف چلے گئے. سمجھتے ہیں شاید دنیا میں بندہ اسی کام کے لیے آیا. بندہ کوئی جانور نہیں ہے, انسان ہے. انسان, اللہ نے انسان کو انسان بنایا, عقل مند ہے, شعور رکھنے والا ہے. اللہ نے بڑی عقل دی ہے. سیدھے راستے پر چلو, رب کو مناؤ. اللہ دیکھو زندگی میں کیا کیا مزے دیتے ہیں, ایسے ایسے مزے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور چوتھی بات یہ, دنیا کا حریص نہ ہو. جب تک پیسہ مل رہا ہے تب تک آپ ہیں, اس کے بعد الو بنا کر ایک طرف. آج کل یہ بہت چکر چل رہا ہے. ہاں بس دیکھا, جب تک پیسہ آ رہا ہے, جب تک ہمارے اوپر نشاور ہو رہا ہے پیسہ, موبائل بھی آ رہا ہے. ہاں میں تمہارے لیے موبائل بھیجتا ہوں, لڑکی کو بولا, لڑکی باپ موبائل آ گیا, فلانی چیز, عید پر گفٹ بھی بھیجا, فلانی جگہ بھی بھیجا, اور چند دن تک, اب کا بڑے دن ہو گئے گفٹ نہیں آ رہا, کہ آج کل خالی ہیں ہم, کبھی آپ تشریف لے جائیں, بس آپ کا کوٹا پورا ہوا, اب ہم نے کسی اور سے دوستی لگا لی ہے, کسی اور کو الو بنائیں گے. یہ چکر چل رہا ہے, بہت چکر چل رہا ہے. خرابیاں چل رہی ہیں بڑی, شادیاں ہو جاتی ہیں اس کے بعد بھی یہ ایسے کام چل رہے ہیں. سوچنا چاہیے ایسی خواتین کو, وہ دنیا میں دھوکہ دے سکتے ہو, اپنے مولا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. قبر میں جا کر کیا جواب دینا ہے؟ اپنی آخرت کو سامنے رکھیں. یہ وہ عقیدہ ہے جو بدل دیتا ہے زندگی, بدل دیتا ہے انسان کو, کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتا ہے, زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک, بلکہ اللہ تک پہنچا دیتا ہے. اور 5ویں شرط یہ ہے, وہ جھوٹ بولنے کی عادت نہ ہو. اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے, وہ آپ کا دوست نہیں بن سکتا, اور اس پر پورا بمشکل کوئی اترتا ہے. جھوٹ بولنے کی بڑی عادت ہوتی ہے. کہیں اور ہوتا ہے, کہا بھی تو فلانی جگہ بنوں, بتا دو. اور ابا بن کر بھی یہی کہتا ہے, بیٹا بتا دو ابا گھر پہ نہیں ہے, وہیں کھڑا ہے, نہیں ابھی تو میں حیدرآباد سے باہر ہوں, ابھی کراچی میں ہوں. بیٹھا ہو, ساتھ والا کہہ رہا ہے, ارے کہاں تو ادھر ہی بیٹھا ہوا, کہ نہیں بس کراچی میں ہوں, نہیں مل سکتا میں, وغیرہ وغیرہ. اور بھی بڑے مسائل ہیں. بہرحال یہ, اور چھٹا آدمی کون ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے, فرمایا وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. رجل قلبہ معلق بالمسجد او مساجد کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا, نماز پڑھی, نماز پڑھ کے واپس گیا, لیکن دکان پر اس کا دل نہیں لگا, اس کا دل مسجد میں ہی ہے, کام کر رہا ہے, دکانداری چھوڑی نہیں ہے, دکان بند نہیں کی, گھر والوں میں گیا, گھر والوں کے حق بھی ادا کر رہا ہے, بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے, سارے کام کر رہا ہے, لیکن دل ان میں نہیں لگا ہوا, دل مسجد میں. کب دوبارہ اذان ہو, کب دوبارہ رب کے در پر جا کر پھر اپنا سر سجدے میں رکھوں, وہاں جا کر مجھے مزہ ہی ایسا آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز میں مزہ, ذکر میں مزہ, تلاوت میں مزہ عطا فرما رہے. ایسے آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے کیا مزے نصیب فرما رکھے. یہ آخرت کا مزہ ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں, جن کے بارے میں فرمایا ہم ان کو مزیدار زندگی دیتے ہیں. یہ جو نافرمان ہے ان کو تو کڑوی, ان کو مزیدار زندگی جنت کی ہے. اللہ وہاں کی ایک نعمت دنیا میں بھیجتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہیں مزیدار زندگی دیں گے, اگرچہ تمہارے پاس مال نہ ہو, پیسہ نہ ہو, غربت ہو, کھانے پینے کے نہ ہو, لیکن اللہ جہاں پر کسی کو مزے سے رکھنا چاہیں ہر حال میں مزے سے رکھتے ہیں, کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے. اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے, دولت سے نہیں ہے, کھانے پینے سے نہیں ہے, اس کا تعلق دل سے. اور دل میں جس کو مزہ عطا کر دے, سبحان اللہ, اس کے مزے کے کیا کہنے ہیں. اور چھٹا شخص کون ہے؟ وہ آدمی کہ جس کو کسی عورت نے, ایسی عورت جو حسب و نسب والی ہے, امیر عورت ہے, اچھی گھرانے والی ہے, اس نے زنا کی دعوت دی, اس نے اس کی دعوت قبول نہ کی اور اللہ سے ڈر کر پیچھے ہٹ گیا, فرمایا اللہ کل بھی اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. آج یہ بہت ہو رہا ہے, اس لیے نوجوانوں کو, خواتین کو, بچیوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے عرش کا سایہ مل رہا ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور 7واں آدمی وہ ہے, فرمایا کہ جس نے چپکے سے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا, ایک ہاتھ سے دیا, دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا, ایسے اللہ کے راستے میں صدقہ دینے والا, چپکے اللہ کے راستے میں دینے والا, فرمایا اس کو بھی کل اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے.
یہ وہ لوگ ہیں جن کو عرش کے سائے میں جگہ مل رہی، باقی کہاں ہوں گے؟ پسینے کے اندر۔ اب جس کی نظر اس آخرت پر ہوگی، جس کو پتا ہوگا میں نے مرنا ہے اور مر کر جواب دینا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آج ہمیں اپنے مرنے کا یقین نہیں ہے، سیدھی سی بات عرض کر رہا ہوں، ویسے منہ سے کہیں گے لیکن عمل کیا ہے؟ عمل کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے جنازہ اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بندے کو دفنا کر آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر پر مٹی ڈال کے آتے ہیں، پھر بھی اپنے بارے میں احساس نہیں ہوتا تو نے بھی ایک دن اسی میں جانا ہے، اپنے بارے میں نہیں آتا۔ اگر مرنے کا یقین ہوتا تو ہمارا عمل بدل جاتا، پھر صبح فجر میں اٹھنا آسان، پھر اللہ کے در پر آنا آسان، پھر قرآن کی تلاوت آسان، اللہ کی نافرمانی چھوڑنا آسان، رب کے حکموں پر چلنا آسان۔ یہ جو دنیا کہتی ہے بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں، عمل کر کے دیکھو رب تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہیلے حجت یہ دنیا کے اندر ہی چلتے ہیں، رب کے سامنے نہیں۔ نہ ہیلا کام آئے گا، نہ حجت کام آئے گی، نہ ہیلا کام آئے گا، نہ حجت کام آئے گی، نہ منصب کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی۔ سرے محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی، وہاں تو مولا کی محبت کام آنی ہے، وہ محبت یہیں سے لے کر جانی پڑے گی۔ اور محبت کیسی ہے پتہ چلے، واقعتاً اللہ سے محبت کرنے والا، اس کی زندگی بدلی ہوئی ہے، اس کی زندگی میں ہے۔ ایک آدمی اس کو تھپڑ بھی پڑ رہے ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے تنبیہات بھی ہو رہی ہیں، پھر بھی وہ راستے پر نہیں آ رہا، اس کا مطلب وہ اپنے نفس کے چکی میں اتنا پھنس چکا ہے کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہمیں تھپڑ لگ رہے ہیں، آج سیلاب کی صورت میں تھپڑ لگے ہیں، تباہی کی صورت میں تھپڑ لگے ہیں، بعض جگہوں پر زلزلے یا تھپڑ لگے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہات تھی، سمجھایا گیا، اس کے بعد بھی کوئی نہیں سمجھتا تو وہ اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے، آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں سوچنا ہے، ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ ہمارے لیے تنبیہ ہے، ایک بہت بڑی تنبیہ ہے کہ ہم سوچیں، رب تعالیٰ کے سامنے آئیں اور اپنی زندگیوں کو بنائیں، رب کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ اس بات کی اشد ضرورت ہے۔ اور پھر جب بندہ اللہ کے در پر آتا ہے، اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ میرے مرشد مولا فرماتے تھے کہ بچوں میں سے جو بچہ سب سے کمزور ہو، ماں باپ کی نظر اس پر رہتی ہے۔ اگر 7 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، باقی سارے بچے کما رہے ہیں، ایک بچہ کمزور ہے، ماں باپ کو پتا ہے مالی اعتبار سے کمزور ہے، شادی بھی ہو چکی ہے اس کی، یہ اپنا کما کر لاتا ہے لیکن بہت ہی حساب کتاب تھوڑا ہوتا ہے، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کی مدد کرنی ہے، اور چھپ کے مدد کرتے ہیں، باقیوں کو نہیں پتا لگنے دیتے، باقی بچوں کی، اگر باقیوں کو پتا چلا ہمیں کیوں نہیں دیتے، اس کو کیوں دے رہے ہو، تو چپ کے اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنی محبت نچھاور کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والا، جب بندہ رب کے در پر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آتا ہے، وہ عمل کرنے میں کمزور ہوتا ہے، چاہتا ہے رب کا بنوں، پھر گر جاتا ہے، پھر چاہتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر نمازوں کی پابندی کی کوشش کرتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت کی کوشش کرتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ یہ جو کمزور ہے نا، اللہ کی نظر اس پر زیادہ رہتی ہے، اللہ اس پر اپنی خاص نظر فرما کر اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا کہ میرے سے تو ہو ہی نہیں رہا، کیوں نہیں ہو رہا، ہمت کرو، آگے بڑھو، ایک ایک قدم آگے بڑھاتے جاؤ، ایک ایک قدم آگے بڑھاتے جاؤ، ایک دن ضرور اللہ کے پیارے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ عقیدہ ہے آخرت، یہ زندگیوں کو بدلنے والا۔ اس لیے یقین رکھنا ہے، اپنی نسلوں میں بھی یہ یقین پیدا کرے، اپنی اولاد میں بھی یہ یقین پیدا کیا جائے کہ بیٹا ہم نے مر کر اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہم نے جواب دینا ہے، اور جواب دہی کا احساس پیدا کر لو اسی دنیا کے اندر، تاکہ ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو جائے ہم نے اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے۔ یہ احساس جب پیدا ہو جائے گا نا تو کام بن جائے گا، احساس پیدا ہو جائے گا، کام بن جائے گا، پھر اس کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دل میں احساس ہوگا، یہی انسان کو فجر کے لیے بھی اٹھائے گا، یہی تنہائیوں میں موبائل کے غلط استعمال سے بچائے گا۔ الحمدللہ ایسے نوجوان موجود ہیں جن کی تنہائیاں پاکیزہ ہیں، ایسی خواتین بھی موجود ہیں جن کی تنہائیاں پاکیزہ ہیں، یہ تنہائیوں میں اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، یہ تنہائیوں میں اپنے رب کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ الحمدللہ آج بھی موجود ہیں، میں اور آپ بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کریں۔ اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ صرف نماز پڑھ لی کام ختم ہو گیا، نہیں، نماز کا حق ادا کیا، اس کے بعد بقیہ بھی شریعت کے حقوق پورے کر رہے ہیں۔ اپنی نفس کی نہیں ماننی، رب کی ماننی ہے، رحمان کی ماننی ہے۔ جو رحمان چاہی زندگی گزارے گا، اس کی قبر میں، آخرت میں من چاہی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، جو کچھ ہم نے قرآن کریم میں پڑھا، جو کچھ ہم نے قرآن کریم میں سے سنا، یا اللہ ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو عقیدہ آخرت بیان کیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اپنے ہر فعل کا جواب دینا ہے، یا اللہ اس کا احساس ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم تنہائیوں میں ہوں، ہم لوگوں کے درمیان ہوں، ہم بازاروں میں ہوں، ہم گھروں میں ہوں، یا اللہ کہیں بھی ہوں، یا اللہ یہ استحضار ہمارے دل میں رہے کہ میں نے اپنے مولا کو جا کر اپنی ہر بات کا جواب دینا ہے۔ یا الہ العالمین ہمارے ایمان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین اپنا ایمان اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین آپ نے اپنے پیاروں کا ذکر فرمایا ہے، کچھ آپ کے پیارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنے اوقات، اپنی سب چیزیں آپ پر قربان کر دی، وہ دنیا میں مزے نہیں لیے، انہوں نے دنیا میں آپ کے حکموں کو پورا کیا، انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں نہیں رہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی دیے، انہوں نے کاروبار بھی کیے، وہ دنیا میں بھی رہے لیکن آپ کے حکموں کو پورا کرتے رہے، ان کی آخرت ایسی بن گئی، وہ جنت کے مستحق بن گئے، وہ آپ کے پیارے بن گئے، آپ نے دنیا میں ان کو مزے عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دیجیے جن کے بارے میں ہم نے سنا کل قیامت والے دن آپ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے کسی ایک میں ہم سب کو ضرور شامل فرما دیجئے گا۔ مولا کریم کسی ایک میں ضرور شامل فرما دیجئے، محروم نہ فرمائیے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستو احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے ہیں پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ دوپہر کو بھی کافی دعاؤں کے لیے آیا ہوا تھا، بہت ساری خواتین بیمار ہیں ان کے لیے کہا تھا، اور بہت سارے مرد بھی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو مکمل پہلے سے بہتر صحت عطا فرما دیجیے۔ ایک خاتون کا ہے، ان کے جو ہے بہنوئی کو اغوا کر لی ہے کسی دوسرے شہر میں، اور لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اتنے پیسے دو گے تب چھوڑیں گے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مولا کریم آپ ان کے لیے غیب سے انتظام فرما دیجئے، جنہوں نے اغوا کیا یا اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما دے، ان کے دلوں میں رحم ڈال دے، یا اللہ اس ساتھی کو جس کو اغوا کیا گیا خیر و عافیت کے ساتھ یا اللہ اپنی حفاظت میں لے کر یا اللہ اس کو اپنے گھر تک پہنچا دیجئے، مولا کریم آپ غیب سے اس کا بندوبست فرما دیجئے، اے الہ العالمین، اور ہم سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کریم پاکستان کے مختلف علاقوں میں باتیں سننے میں آ رہی ہیں اور واقعہ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں مختلف علاقوں کے اندر، مولا کریم الہ العالمین مختلف صوبہ پنجاب کے اندر، مختلف شہروں کے اندر ایسی وارداتیں ہو رہی ہیں، اور اسی طرح ڈاکے ڈال رہے ہیں، مولا کریم اے الہ العالمین آپ کرم نوازی فرما دے، یا اللہ سب مسلمانوں کی جان کی بھی، مال کی بھی، اولاد کی بھی، عزت کی بھی، دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما دیجیے، مولا کریم اپنی خاص حفاظت میں لے لیجیے، مولا کریم جتنے بیمار ہیں سب کو مکمل صحت عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی وبائی امراض میں مبتلا ہے، یا اللہ ڈینگی کے مرض میں کوئی مبتلا ہے، یا اللہ اس کو بھی پہلے سے بڑھ کر صحت اور قوت عطا فرما دیجیے، جتنے یہ سیلاب متاثرین، بارش متاثرین جتنے بھی ہیں، ان کے اندر جتنی بیماریاں پھیل چکی ہیں، یا اللہ اپنے کن کے ذریعے سب کو ختم فرما دے، ان کی زمینوں کو یا اللہ جلد جلد خشک فرما دے، یا اللہ زمین کو آپ حکم دے رہے ہیں وہ سارا کا سارا پانی پی جائے، مولا کریم اس زمین میں ان لوگوں کو یا اللہ پہلے سے بڑھ کر بلکہ پہلے سے دگنی سے چگنی یا اللہ ان کو فصلیں عطا فرما کر یا اللہ ان کا یہ نقصان اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجیے، آپ کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے، مولا کریم آپ انتظام فرما دیجیے، یا الہ العالمین جتنے ساتھی موجود ہیں، جتنی خواتین موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز حاجات ہیں سب پوری فرما دیجیے، ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے، ہمیں نمازوں کا پابند بنا دیجیے، ہمیں قرآن کی تلاوت کا عاشق بنا دیجیے، ہمیں اپنے ذکر کرنے والا بنا دیجیے، ہمیں اپنے احکام پر چلنے والا بنا دیجیے، یا اللہ شوہروں کو اپنی بیویوں کے اوپر نرمی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنے والی ہیں ان بیویوں کو اپنے شوہروں کا فرما بردار بنا، جو اپنے شوہروں کے گھروں سے روٹ کر آئی ہوئی ہیں یا اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما کر ان کو اپنے شوہروں کے گھروں میں جا کر اپنے گھر کو آباد کرنے والا بنا دے، یا اللہ جن کے شوہر ظالم ہیں ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے، مولا کریم جن کے بچے بات نہیں مانتے یا اللہ ان کے بچوں کو فرما بردار بنا دے، یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا لے، مولا کریم ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہر سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما دے، جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں مجھ سمیت ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے پوری فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔